منظر ہے جس میں میں نے ریٹائر ہونے کے بعد کیونکہ جب میری اس سے بات ہوئی تو حاجی نے بہت اچھا کلام بھی سیکھا کہ آؤ صلح کریں، اور اس کے بارے میں آپ نے بڑی ڈیٹیل میں سیکھا وہ کہ آج اگر آپ ہماری فیملی کو بھی یہاں پہ دیکھ رہے ہیں تو ان کو بھی جوڑنے میں جج صاحب کا بہت بڑا کردار ہے، اور یہ جب سے ریٹائرڈ ہوئے ہیں یہ خاندانوں پہ جوڑنے کا ہی کام کر رہے ہیں، اور اسی لیے انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ والی ہی ورڈز کے اوپر تھوڑا سا بتائیں تو مبارک ہے وہ جو صلح کرواتے کہ جو وہ بتا کے بیٹے کے لے گئے۔ سو میں اب آپ کی بھرپور تعلیم میں جج صاحب کو دعوت دوں گا تو آئے اور اس کے بعد میں سوال کرتے ہیں۔ تھینک یو۔ بہت ہی قابل کرام میرے دوست یہاں تشریف رکھتے ہیں، منتظمین جنہوں نے یہ سارا خوبصورت تقریب کا اہتمام کیا ہے، اور یہاں کے جو اس شلوم سینٹر کو جن لوگوں نے آرگنائز کیا ہوا ہے ان سب کو، اور اپنی جو میری بہنیں چند ایک بہنیں ہیں میری جو مجھے لگتی ہیں بڑی ہیں، اور باقی میری بیٹیاں بیٹھی ہیں یہاں بہت سی، ان سب کو میرا سلام۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ میں ایک جو کام کرتا ہوں اس کام میں جو اہمیت ہے کسی چیز کی اگر تو وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ پتہ چلے، سب لوگوں تک یہ میسج جائے ہمارا کہ آپ ہی کے اس شہر میں بیٹھ کے میں کم از کم ایک آدمی کی حد تک یہ کلیم کر سکتا ہوں کہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو لوگوں کو لڑتا ہوا دیکھتے ہیں اور منہ پھیر کے گزر جاتے ہیں۔ میں وہ ہوں جو لوگوں کو لڑتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، اور میری آپ دیکھیے بدقسمتی یہ ہے کہ میں نے ایک ایسا پیشہ اختیار کیا۔ یہاں پہ میرے دوست ستار ساحل صاحب بیٹھے ہیں، بہت سینئر وکیل ہیں، اور بہت سی باتیں میں نے ان سے سیکھی، ہم نے اکٹھے کام کیا بہت سارا۔ جو لوگ آپس میں الجھ رہے ہیں، میں نے اپنی زندگی کے 45 سال ان لوگوں کے درمیان گزارے۔ آپ میں سے شاید کسی کو بھی یہ موقع نہ ملا ہو زندگی میں، آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا لڑتے ہوئے، جھگڑتے ہوئے، لیکن آپ نے 45 سال ہر روز ایسے بے شمار لوگوں کو نہیں دیکھا ہوگا جو آپس میں اس طرح لڑتے ہیں کہ جانور بھی شرما جائیں گے، مار دیتے ہیں ایک دوسرے کو۔ جس طرح یہ میرا ہاتھ ہے، میری انگلیاں ہیں، میں ان سے کچھ بھی اپنے طاقت کے مطابق کام لے سکتا ہوں، کچھ کر سکتا ہوں، ان ہاتھوں سے میں کسی کو مار سکتا ہوں۔ اسی طرح میرے جسم کا ایک بہت اہم ترین حصہ ہاتھوں اور ٹانگوں کی طرح میری زبان ہے، اور میرا یہ ماننا ہے کہ میں شاید ہاتھوں سے لوگوں کو زیادہ نہیں مار سکتا، جہاں مجھے لگتا ہے کہ میں نے اس بندے کو زندہ مار دینا ہے، یہ مرا ہوا نظر بھی نہ آئے، چاہے وہ میرے باپ ہو، میری ماں ہو، میری بہن ہو، میری بیوی ہو، میری بیٹی ہو، میں اپنی اس زبان سے کچھ ایسا کہہ سکتا ہوں، میرے منہ سے ایسی کوئی بات نکل سکتی ہے کہ وہ زندہ ہی مر جائے، وہ مرے بھی نہیں اور زندہ بھی نہ رہے۔ تو ہم لوگ اس جگہ پہ کام کرتے رہے، میں اور ستار ساحل صاحب، جہاں پہ لوگ آ کے لڑتے ہیں۔ ہمارے ہاں آپ سارے لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ میں مقدمہ لڑ رہا، میرا وکیل مقدمہ لڑ رہا، کہ لفظ لڑ جو ہے یہ اس قانون میں نہیں ہے کہیں،
دو لوگوں کے درمیان کسی بات پہ اختلاف ہے، دو بیٹے ہیں، ان کا والد وفات پا گیا ہے، انہوں نے اپنا اپنا حصہ علیحدہ علیحدہ کرنا ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہا اور وہ عدالت میں پہنچ گئے ہیں، اس میں لڑائی کس بات کی؟ لیکن ہم گھر سے کہہ کے چلتے ہیں کہ میں مقدمہ لڑ رہا. تو یہ جو لڑائی والی کہانی ہے ساری، یہ 45 سال تک میں نے، جس طرح آپ نے مجھے یہ ہار پہنائے، میں نے اپنے گلے میں ڈالے رکھی. لیکن اس بات پہ بہت رنجیدہ تھا میں کہ لوگ ہمارے پاس عدالت میں آتے ہیں انصاف لینے کے، لیکن جو ہمارا نظام انصاف ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے کہ لوگوں کو انصاف دے. اس کے اندر اس چیز کی گنجائش بہت کم ہے کہ ہم انصاف کریں. ہم فیصلہ کر سکتے ہیں، فیصلہ کرنے میں اور انصاف کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. دنیا کے کچھ ملک ہیں جہاں پہ جج کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ انصاف کرے، لیکن وہ اس خطے میں نہیں ہے جہاں پہ برطانیہ کا اثر و رسوخ ہے، جہاں ہم برطانوی قوانین کے مطابق کام کریں. تو انصاف ہو نہیں پاتا. میں ایک چھوٹا سا منظر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ میں ایک بہت بڑے منصب پہ بیٹھا ہوں عدالت میں، چیف جسٹس ہوں، اتنے بڑے صوبے کی ساری عدالتوں کا افسر ہوں، اور چھوٹے چھوٹے دو بچے میرے سامنے ماں باپ لے کے آئے ہیں جن پہ وہ دونوں ماں باپ لڑ رہے ہیں. ان کا جھگڑا ہے، ماں کہتی ہے یہ بچے میں لے جاؤں، باپ کہتا ہے یہ بچے میں لے جاؤں. یہ عام بات لگتی ہے آپ کو، لیکن اس عام سی بات کے پیچھے جو دل کو دہلا دینے والی بات ہے وہ آپ لوگوں کو شاید سمجھ میں بھی نہیں آتی اور آواز بھی نہیں آتی کہ میں ایک قانون کے تحت ان بچوں سے بھی پوچھتا ہوں کہ میرے بچوں، یہ دونوں لڑ رہے ہیں آپس میں، ان کی شادی کامیاب نہیں ہوئی اور یہ دونوں اس وقت آپس میں لڑ رہے ہیں تمہیں حاصل کرنے کے، تمہیں بھیڑ بکریوں کی طرح بانٹنا چاہتے ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ بچے کس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، ماں کے ساتھ یا باپ کے ساتھ؟ اب یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں جو جج کے ایک بڑے منصب پہ فائز تھا. آپ کو پتہ ہے وہ بچے کیا جواب دیتے؟ 100 میں سے تقریباً 100 لوگوں نے یہی کہا مجھے. کچھ بچوں نے بادل نخواستہ بات کی، ذرا سا پوچھا تو پھر یہی بات انہوں نے کی جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ سارے بچے یہ کہتے تھے میں نے دونوں کے ساتھ جانا ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ میں ایک جج ہوں، آپ میری جگہ بیٹھیے، سوچئے آپ، کیا میں 2 ٹکڑے کر کے بچہ ان کو دے دوں؟ ماں باپ، جج یہ کر سکتا ہے؟ کیا یہ دنیا کا کوئی قانون ایسا ہے کہ ان بچوں کو کاٹ کے 2 کر دیو؟ ہم جو کلیم کرتے ہیں آپ کے بچے کو کوئی گلی میں تھپڑ مار دے تو آپ اس کے گھر پہ اینٹ ماریں گے جا کہ میرے بچے کو کیوں مارا آپ؟ سائیکل والا ٹکرا جائے آپ کے بچے سے، آپ اس کو 200 گالیاں دی کہ یہ میرے بچے کو سائیکل مار کے بھاگ گیا. لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ وہ بچے جو ہمیں بہت پیارے ہیں، ہم ان بچوں کو کیمے والی مشین میں ڈال کے پیس رہے ہیں جہاں میاں بیوی آپس میں لڑ رہے. باقاعدہ بچوں کا کیما بن رہا ہے، نفسیاتی طور پہ وہ بچے مریض بنتے ہیں. اور یہ بات بھی میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، تحقیق کی ہے، پوری تحقیق کی ہے، تحریری طور پہ تحقیق کروائی ہے کہ پاکستان میں جو ٹین ایجر کرمنلز ہیں، وہ بچے جو جرائم پیشہ ہیں، ان میں سے 90% بچے ٹوٹے ہوئے گھروں سے، بروکن فیملی کے بچے سب سے زیادہ ولنریبل، سب سے زیادہ بچے جو برباد ہوتے ہیں، جن کو دیکھ کے آپ کہتے ہیں یہ نشہ کر رہے ہیں، یہ منشیات بیچ رہے ہیں، یہ دہشت گردوں کے ہاتھوں پہ چڑھے ہوئے، یہ چوریاں کر رہے. جب بھی اس بچے کو میں نے 45 سال میں پوچھا ہے عدالت میں، فیملی کے بارے میں پوچھا ہے، ماں باپ کے بارے میں پوچھا ہے، تو یہ جان کے شدید صدمہ ہوتا تھا کہ وہ بروکن فیملی کا بچہ. کبھی لڑتے ہوئے ماں باپ نے سوچا ہے یہ کن باتوں پہ لڑتے ہیں ہم؟ کبھی ہم نے اس بات پہ غور بھی کیا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہو؟
بیٹیاں 3 سال کی عمر کی ہو جائیں تو ان کو ماں باپ کی لڑائی کی ساری سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے. میں نے بچوں سے پوچھا ہے عدالت، چھوٹے چھوٹے بچوں سے پوچھا، ان کو پورا پتا ہوتا ہے کہ ماں اور باپ میں غلطی کس کی ہے، صرف پوچھنے کا ڈھنگ آنا چاہیے آپ. تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں اپنی زندگی میں، یہ ہم دو ہی ہیں، بس ہم دو نہیں ہوتے. میں نے یہ کام شروع کیا تھا ASK کے نام سے، آسک، ایک مخفف ہم نے بنایا. یہ الف مدہ سے ہے، اردو میں جب آسک لکھتے ہیں آگے سواد لکھتے ہیں پھر کاف لکھتے ہیں. تو آسک کا مطلب ہے آؤ صلح کریں یا صلح کریں، جس طرح بینجامن صاحب نے فرمایا. ہم غلط العام میں اتنے پھنسے ہوئے ہیں کہ خود وہ بھی پھسل گئے ایک دفعہ بات کرتے کر، ہم سارے لوگ. لیکن اصل بات جس کی طرف میں، ایک تو ہے ادبی دنیا، ایک ہے علمی دنیا جس میں آپ کو غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی. اس میں تو آپ کو زیر زبر پیش کا بھی دھیان رکھنا پڑتا ہے، اور شاعری میں تو پورے وزن کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے. تو عام زندگی میں میرا ماننا یہ ہے کہ ہم جو بھی آپس میں بات کریں ہمیں اس کی بس سمجھ آ جائے تو کافی. کیونکہ اگر میں کسی ایسی زبان میں آپ سے بات کروں کہ میری کوئی بات آپ کو سمجھ ہی نہ آئے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میرا مقصد کیا ہے یہاں کھڑے ہونے کا، میں آیا کیوں ہوں یہاں پہ، اگر میں یہ مدعا ہی نہ بیان کر سکوں تو آپ کیا سوچیں گے میں کون ہوں، کیوں آیا ہوں، یا ہم کیوں اکٹھے ہوئے ہیں، آج کا دن ہم نے کیوں برباد کر دی اس طرح. اس کا پس منظر ہے، پس منظر یہ ہے کہ میرے پاس جو کیس آتے ہیں، جب میں عدالت سے نکلا تو میں کہہ کے نکلا تھا کہ میں نے اب وکالت نہیں کرنی، حالانکہ میں قیمتی وکیل ہو چکا تھا. جب کوئی جج ریٹائر ہوتا ہے تو اس کے پاس زیادہ لوگ آتے ہیں اپنے مقدمے میں. میں نے کہا میں نے کیس نہیں لڑنے دو، کیونکہ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ اس کیس لڑنے میں، مقدمے لڑنے میں، اور یا عدالت میں بیٹھ کے فیصلے کرنے میں انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے. جو بچے مجھے کہتے تھے ہم نے دونوں کے ساتھ جانا ہے، میں بے بسی سے دیکھتا تھا جب میں عدالتی فیصلہ کرتا تھا کہ ٹھیک ہے باپ بڑا صاحب حیثیت ہے، کماتا ہے، بچوں نے اسکول جانا ہے، ان کی صحت کا خیال رکھے گا، ان کو کھانا کھلائے گا، چلو باپ کو دے دو، ماں بیچاری تو اپنے آپ کو بھی نہیں سنبھال سکتے، خاندان تو ٹوٹا ہوا ہے، شادی تو ان کی خراب ہو چکی ہے. تو وہاں پہ فیصلہ میں کر دیتا تھا. لیکن آپ سوچیں کہ بطور انسان ایک جج اس منظر سے کتنا رنجیدہ ہوتا ہوگا جب بچہ جو ہے اس کو ماں سے چھینا ہے، اور وہ جو پولیس والے میرے ساتھ عدالت میں بیٹھے ہوتے تھے وہ چھین کے بچہ باپ کو دے رہے ہیں، اور وہ بچہ تڑپ تڑپ کے ماں کی طرف جا رہا ہے. تو یہ وہ بیک گراؤنڈ ہے، وہ پس منظر ہے جس میں نے ریٹائر ہونے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ میں یہ تجربہ کروں کہ میں لڑتے ہوئے لوگوں سے بات کروں جو میں عدالت میں نہیں کر سکتا. اب یہ بات بھی آپ سمجھ لیں، آپ کو میری اردو سے دقت تو نہیں ہو رہی، پنجابی میں گل کر سکنا کچھ، کیونکہ میں ہونے اپنی ساری گل چھوڑ دیاں گا کرنا، اور میں تمہیں انوائٹ کرانا کہ تسی میرے تے سوال کرو میری ساری گفتگو دے بارے. میں مولوی صاحب یا پریسٹ نہیں بننا چاہتا کہ میں بول بول کے چلا جا اور تھوڑے دل وچ بے شمار سوال رہ جائیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کو میری کسی بات پہ کوئی لگتا ہے کہ اس کی مزید وضاحت ہونی چاہیے، اس بندے سے پوچھنا چاہیے جس نے 45 سال یا اپنی زندگی خرچ کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ عدالت اپنے خاندانی تنازع کے لیے جگہ ہے ہی نہیں، خطرناک جگہ ہے، نہیں جانا چاہیے. میرے پاس عدالت میں ایسے لوگ آئے کہ میاں بیوی ہیں، اور جو لکھا ہوا ہے ان کے مقدمے میں، جو الزامات لکھے ہوئے ہیں وہ اتنے خطرناک ہیں کہ جب میں نے بیوی کو کہا تم نے اپنے دعوے میں یہ لکھا ہے کہ میرا خاوند نشہ کرتا ہے، بری عورتوں کے ساتھ جاتا ہے، تم نے لکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں میں نے تو نہیں لکھا، اور یہ ایسا ہے بھی نہیں.
میرا تو جھگڑا ہے اس کے ساتھ، یہ تو مجھے خرچہ نہیں دیتا، یہ تو مجھے مارتا ہے، لیکن یہ بات تو میں نے نہیں لکھی۔ لیکن اب کوئی بھی مقدمہ کچہری میں جا کے اٹھا کے دیکھیے، اس میں وہ جو منشی بیٹھے ہیں ہمارے، جو کلرک بیٹھے ہیں ہمارے، جو ٹائپسٹ ہیں، وہ اس طرح کی چیزیں ڈال دیتے، اور یہ خالی وہی یہ چیزیں نہیں ڈالتے۔ جب آپ میں سے کوئی بیٹی ناراض ہو کے بچوں کو اٹھا کے ماں باپ کے گھر جاتی ہے، تو وہ ان منشیوں سے بھی زیادہ جھوٹ بولنا پڑتا ہے اس کو۔ آپ بیٹیاں بیٹھی ہو نا، آپ اس بات کو سمجھ سکتی ہو، جو مائیں بیٹھی ہیں وہ سمجھ سکتی۔ بچی شادی کے بعد اپنے بچوں کو لے کے ناراض ہو کے آ جائے تو ماں باپ ڈنڈا اٹھا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ چل جا اپنے گھر جا کے۔ ان کو کوئی اندازہ بھی نہیں ہوتا یہ کیسے آئی۔ اب اس بیچاری کے لیے یہ ایک مسئلہ ہے کہ جس گھر سے وہ چلی گئی تھی 5 سال 10 سال پہلے، اب اس گھر کا فریج بھی نہیں کھول سکتے ہو، کیونکہ ان گھروں میں، ان سارے گھروں میں ان کے بھائیوں کی شادیاں ہو گئی، اب ان کی بیویاں آ کے رہتی ہیں وہاں۔ اب گھر کا جو نظام ہے وہ خانوں میں تقسیم ہو گیا، اب ان خانوں میں اس بچی کی گنجائش ہی کوئی نہیں۔ اب اس کے پاس کیا راستہ ہے؟ اس کے پاس ایک راستہ ہے کہ وہ اپنے بہن بھائیوں کو اکٹھا کرے، بھابھیوں کو، ماں باپ کو، اور ایک ایسی پکچر بنائے، ایک ایسی سٹوری بنائے جو میں نے ہزاروں سنی ہے۔ اس وقت 3000 کیس ہیں ہمارے پاس، ہر کیس میں اس طرح کی سٹوری ہے کہ وہ بچی اپنے ماں باپ کو یہ کہے کہ یہ مجھے قتل کرنے لگے، یہ مار دیں گے مجھے، یہ تیزاب پھینک دیں گے میرے اوپر، یہ مجھے مار کے مٹی کا تیل ڈال کے آگ لگا دے۔ یہ باتیں کر کے وہ بچی بیچاری اپنے اس گھر میں، اپنے ہی گھر میں نئی جگہ بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ اور یہ جو ایک پورا سسٹم ہے ہمارا خاندانی نظام کا، یہ جس طرح سے متاثر ہوتا ہے، ان بچوں کو جب میں نے بٹھا کے پوچھنا شروع کیا تو میرا تو خیال تھا کہ میں ہفتے میں کسی ایک دن بیٹھا کروں گا، مہینے بعد جو کپلز چاہیں گے ان کو میں بلا لوں گا، بیٹھ کے ان سے بات کروں۔ اس وقت میں اس شرمندگی کی حالت میں ہوں کہ ہمیں مہینہ مہینہ 2 مہینے باری نہیں آتی لوگوں کی بات کرتے۔ آپ کے سامنے میں اس لیے آ گیا ہوں آج کہ میں یہاں آ کے آپ کے سامنے شکریہ ادا کروں اس نورین کا جو موزس کی بیوی ہے، جو اس سے ناراض ہو کے چلی۔ اس کے والد، اس کی والدہ، یہ خود میرے پاس آ کے بیٹھ کے روتے تھے کہ کسی طرح سے آپ اس سے رابطہ قائم کریں۔ اب میں جو جج تھا، جس کا کام تھا حکم دینا، آرڈر چلانا، نہیں مانتا تو جیل بھیج دینا کسی کو، اب میں ان بچوں کی منت سماجت کا کام کرتا ہوں۔ بیٹھی ہے نورین آپ کے پاس، آپ کا حصہ ہے۔ جتنی منت سماجت کی میں نے اس بچی کی کہ میری بات سن لو، صرف ایک دفعہ میرے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کرو، اگر کوئی بڑا مسئلہ ہے تو میں مدد کرتا ہوں علیحدگی کے لیے تمہاری۔ ابھی تک ہم 15-20 ایسے کیس ہیں، بے جوڑ شادیاں ہیں، جن میں میں خود ماں باپ کو کہہ چکا ہوں کہ ان کی طلاق کروا دیں آپ۔ تکلیف ہوتی ہے بہت، میں جوڑنے والا ہوں، لیکن ایسی سچویشنز بھی ہیں ہمارے سماج میں کہ جہاں شادیاں بے جوڑ ہوئی ہیں، جھوٹ بول کے کرتے ہیں شادی، ہم سچ بول کے شادی نہیں کرتے۔ ہم سب لوگوں کی جو رشتہ داریاں ہیں وہ ڈرائنگ روم کی رشتہ داری ہیں۔ آپ میں سے کسی کے گھر کا ڈرائنگ روم ویسا نہیں ہے جیسا اس کا بیڈ روم، کچن یا باتھ روم، وہ بہتر ہوگا دیکھنے میں، مصنوعی ہو۔ میرے گھر کا ڈرائنگ روم بھی ایسا بالکل مصنوعی جگہ ہے۔ میرے گھر میں کوئی اچھی چیز ہے میں نے اٹھا کے ڈرائنگ روم میں رکھ۔ ہم سب لوگ جو ایک دوسرے سے ملتے ہیں ڈرائنگ رومز میں ملتے ہیں۔ اب ڈرائنگ روم میں ملنے کی کہانی جو ہے وہ جو مجھے سب بچوں کو سنانی پڑتی ہے،
اور جو معزز اور نورین کو بھی شاید میں نے سنائی تھی، وہ یہ ہے کہ دو میاں بیوی آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ روٹین کی بات ہے۔ میاں بیوی کے رشتے میں نوک جھونک، آپس میں لڑائی جھگڑا دنگا فساد، یہ بالکل روٹین کی بات ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، مثبت بات ہے۔ اس زندگی کے نظام میں اپنی بھڑاس نکال لینا ضروری بات۔ جو بچیاں اور بچے نہیں بولتے ان کی طلاق ہوتی ہے، اچانک دھماکہ ہوتا ہے، پتہ چلتا اس نے طلاق دی۔ جو بک بک کرتے ہیں آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں، ان کی وہ ایگزاسٹ ہو جاتا ہے اور وہ سسٹم چلتا رہتا ہے۔ آپ لوگوں کے پاس اپنی شادی کے بعد طبی نقطۂ نظر سے 2 سے 3 مہینے کا میکسیمم ٹائم ہوتا ہے سوچنے کا کہ اس کے ساتھ رہنا ہے کہ نہیں رہنا۔ فیصلہ کرنا تو کر لو۔ کیوں کہ ہم شادی کو جب کرتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں؟ شادی والے دن معاہدہ کرتے ہیں۔ قانون کی نظر میں ہم اس کو ایک کانٹریکٹ یا معاہدہ کہتے ہیں۔ آپ میں سے جن لوگوں کو موقع ملا ہو کبھی کوئی معاہدہ کرنے کا، کرایہ داری کا معاہدہ، نوکری کا معاہدہ کرنے کا، تو ہم جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں دستخط کرو، ہم دستخط کر دیتے ہیں۔ دنیا کا واحد معاہدہ ہے شادی کا جس میں ہم بات یہ خالی کافی نہیں ہوتی ہے ہمارے لیے دستخط کرو، ہم کہتے ہیں بھائی اگر آپ کرسچن ہو تو چرچ میں چل کے سائن کرو۔ کوئی اور ایگریمنٹ ایسا نہیں ہوتا لوگوں کو چرچ میں لے کے جایا۔ ہم مسلم گھرانوں میں کہتے ہیں کلمہ پڑھو، 6 کلمے ہیں ہماری، 6 کے 6 کلمے آپ بھی پڑھتے ہیں، ساری بائبل کی بے شمار آیات ہیں جو ضروری پڑھائی جاتی ہیں شادی پہ، تو ہم کہتے ہیں یہ 6 کلمے پڑھو، بچے کہتے ہیں مجھے تو آتے بھی نہیں 6 کلمے، مولوی صاحب کہتے ہیں میں پڑھوں گا میرے پیچھے پڑھو، پڑھ کے سائن کرو، وہ سائن کرتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں بولو کہ مجھے قبول ہے، اب بندہ کہہ دیتا ہے قبول ہے، اب پھر بھی یقین نہیں آتا جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ایک بار پھر کو قبول، 3 دفعہ کہلواتے ہیں کہ قبول ہے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ اتنا زیادہ تقدس دے کے، اتنی آیات کی تلاوت کر کے، اتنی بڑی قسم، اس سے بڑی قسم کیا ہو کہ میرا آپ کے ساتھ کوئی بات چیت چل رہی ہے، میں نے گاڑی بیچنی ہے، آپ کے ساتھ معاہدہ ہو رہا ہے یا گھر بیچنا ہے، تو آپ مجھے کہیں ٹھیک ہے تمہاری بات تو مان لیں گے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم چرچ میں جا کے یہ ایگریمنٹ کریں، ہم پادری صاحب کو درمیان میں کھڑا کریں، انہیں کہ ہم تلاوت کرو، ہم دونوں کو پابند کرو، ہم سچ بولیں گے اور ہم سچ بول رہے ہیں، پھر ہم سائن کریں گے۔ تو اس اتنے بڑے ایگریمنٹ کو، شادی والے معاملے کو اتنا زیادہ جب تقدس دیتے ہیں، اب آپ خود سوچو کہ یہ گھر گھر میں جو آپ کو مہا بھارت نظر آتی ہے، میاں بیوی لڑتے جھگڑتے نظر آتے ہیں، کیا اس کی یہ وجہ تو نہیں ہے کہیں کہ اتنا تقدس دے کے، اتنا مقدس رشتہ بنا کے جب اس میں درار ڈالتے، جب اس میں ایک دوسرے کی بات نہیں سنتے، اس میں ایک دوسرے کو شرمندہ کرتے، اس میں ہماری آواز ہمارے بچے سنتے، ہماری گالیاں ہمارے بچے سنتے ہیں، ہمارے ماں باپ سنتے ہیں، ہمیں برا لگتا ہے۔ آپ میں سے کسی انسان کو اچھا نہیں لگ سکتا کہ اس کا بچہ باہر سے آئے کسی دن سکول سے اور ایسے ہی بیٹھے بیٹھے بہت ہی گندی سی گالی دے دے، ایک دم پوچھو کہ کہاں سے سیکھی ہے تم، کیوں گالی دی ہے تم، کس نے سکھائی ہے تمہیں؟ لیکن پریکٹیکلی یہ ہے کہ ماں باپ آپس میں گالم گلوچ میں اس حد تک آگے چلے جاتے ہیں کہ بچے وہ گالیاں باہر سے بھی نہیں سیکھنے کی ضرورت، گھر میں ہی ماشاءاللہ پوری یونیورسٹی بن جاتی اور وہ سیکھ لیتے ہیں۔ اب ہم یہاں پہ ایک بہت عام ترین بات کر کے میں کوشش کروں گا اپنی بات کو ختم کروں تاکہ آپ سوال کریں گے۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ زندگی میں ایک کام جو میں کر رہا ہوں میں نہیں کرنا چاہتا۔ میرا یہ جو 6 فٹ کے اندر جسم ہے اور یہ جو میرا دماغ ہے، یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ بات مجھ سے نہ ہو، میں یہ کام نہ کروں، پھر مجھ سے وہ کام ہوتا ہے، پھر میں شرمندہ بھی ہوتا ہوں، تھوڑے دن کے بعد، تھوڑی دیر کے بعد میں پھر وہی کام کرتا ہوں۔
آپس میں لڑ رہے ہیں میاں بیوی، اسی سچویشن کو سامنے رکھیں کہ ابھی لڑے جھگڑے گالم گلوچ کی، بچوں کو آواز گئی، بچے سن رہے ہیں، بڑا برا لگا، بچے کیا سوچیں گے ہمارے بارے میں، کیا کر رہے ہیں ہم بکواس، ایک دوسرے پہ الزام لگائے جا رہے ہیں، جھوٹے الزام لگا رہے ہیں ایک دوسرے، ماں باپ کو آواز جاری ہے۔ اب جو بچیاں میرے پاس آ کے بیٹھتی ہیں وہ کہتی ہیں سر یہ جو آپ کہتے ہیں ماں باپ کو آواز جاتی ہے بچوں کو جاتی ہے، میرے خاوند کی آواز تو ساتھ والے گھر میں بھی جاتی ہے، اور خاوند بھی یہی کہتا ہے کہ میری بیوی جب بولتی ہے تو دو چار گھروں کو تو پتہ چلتا ہے کہ اس گھر میں کچھ کھٹ پٹ چل رہی، تو یہ بات کوئی فخر والی تو ہے ہی نہیں، شرمندگی والی بات۔ اگر ہمیں اس بات پہ شرمندگی ہوتی ہے اور ہوتی ہے، اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے کہ شرمندگی نہیں ہوتی، ہم اپنے بچوں کے سامنے اپنے ماں باپ کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتے، کوئی بھی نہیں چاہتا، لیکن روز ہوتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں جہاں پہ ہمیں اپنی اس زبان پہ، اپنے ہاتھوں پہ، اپنے رویے پہ کوئی بریک لگانی چاہیے تھی، وہاں بریک نہیں لگی، تو کیا ہوا کہ اللہ میاں نے ہمیں خدا نے ہمیں ایک صلاحیت دی بریک لگانے کی، ہماری بریک خراب ہو گئی۔ اب آپ فرض کرو کہ میں آپ میں سے کسی بھی کو بھی ایک ایسی گاڑی تحفے میں آفر کروں کہ یہ ایک نئی گاڑی ہے، چابی آپ لیں، اس گاڑی کے آگے صرف آپ کے 2-3 بچے بیٹھے ہیں، ماں باپ بیٹھے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، لیکن ابھی ابھی آپ اس گاڑی کو لے جاؤ، بریک کوئی نہیں اس گاڑی کی، کوئی لے گا وہ نئی گاڑی مجھ سے؟ کوئی بھی نہیں لے گا۔ لیکن جب ہمیں پتا ہے کہ میرے غصے پہ میری بریک نہیں لگ رہی، تو میں اس بغیر بریک کی گاڑی کو اپنے گھر میں کیسے چلا رہا یا چلا رہی ہوں؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہر وہ چیز جو آپ نہیں چاہتے اور آپ سے ہوتی ہے، اس کا ایک اشارہ ہے ہمارے پاس، اور وہ اشارہ میڈیکل سائنس میں ہے کہ اگر ہم بار بار اپنی بریک فیل ہونے کے بارے میں فیل کر رہے ہیں تو ہمیں کسی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ اس وقت 100 میں سے 60 مقدمے ہمارے پاس ایسے آتے ہیں، معاملات جن میں ہمیں سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ کو ریفر کرنا پڑتا ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا کہ میرا جس طرح میری کڈنیز خراب ہے، جس طرح میرا ہارٹ کا پرابلم ہے، ڈاکٹر مجھے کہتا ہے تیرا لیور خراب ہے، مجھے شوگر ہے، میں اس کی دوائیاں کھاتا ہوں، تو یہ جو سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے چیز وہ تو دماغ ہے، سوئے ہوئے بھی استعمال ہو رہا ہو۔ آپ سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ نے کبھی سفید کپڑے پہن کے کھلی جگہ پہ سوئیں گرمیوں میں، تو صبح آپ کو اپنے کپڑوں پہ کچھ مچھروں کے یا مکھیوں کے مرنے کے نشان ملیں گے۔ وہ کس نے مار دیا؟ جاگے ہوئے آپ شاید نہیں مار سکتے، ان کو قابو نہیں آتے آپ، مرے ہوئے آپ کا دماغ اتنا حساس ہے، اتنا کام کر رہا ہے، اتنا الرٹ ہے، وہ آپ کے سروائیول کے لیے وہ اتنے پیرا دے رہا ہے کہ آپ وہ مکھیاں اور مچھر مار دیتے، تو دماغ سب سے زیادہ کام کر رہا ہے، اور اسی کی پرابلم کو ہم ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کے گئے۔ میں جب کسی بچے سے یا بچی سے کہتا ہوں کہ تمہیں بچے جانا چاہیے ڈاکٹر کے پاس، تمہارا تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، تم تو میرے سامنے بیٹھے ہو، اتنے اچھے بچے ہو، اتنی اچھی فیملی سے ہو، پڑھے لکھے ہو، تمہیں تو یہ جو غصہ آ رہا ہے اس کو صرف غصے کو ٹھیک کرنا ہے۔ میں بھی اپنے اس کام کو جہاں میں بیٹھتا ہوں علامہ اقبال ٹاؤن میں، ہفتے میں 2 دن، تو میں بھی اس جگہ کو ورک شاپ کہتا ہوں، میں کہتا ہوں میں آپ لوگوں کے بریک ٹھیک کرنے کے لیے بیٹھا، لیکن میں بریک کو اتنا ہی ٹھیک کر سکتا ہوں جو سامنے سامنے خرابی ہے۔ اگر اس کے اندر کوئی طبی مسئلہ بھی ہے جس میں میڈیسن کی ضرورت ہے، دوائی دینے کی ضرورت ہے، تو ہم بھیج دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے پاس، اور وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس جا کے لوگ جب علاج کراتے ہیں تو سارے کے سارے آ کے یہ نہیں کہتے ڈاکٹر نے ٹھیک کیا، کوئی بھی نہیں مانتا اس بات، کہتے جی کوئی جادو ٹونا ہوا تھا وہ ٹھیک ہو۔ یہ بندہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، میں دل میں ہنستا ہوں ان کی یہ بات سن کے کہ وہ جو میڈیسن ان پہ اثر کر رہی ہے
اب ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ میں بہتر ہو رہا ہوں، مجھ سے غلطیاں ہوتی ہیں، میں رک جاؤں نہ غلطی کروں. تو اگر ہمیں بریک لگانا آ جائے تو ہم اپنے معاملات کو ٹھیک کر سکتے. تو یہ جو کام ہے جس کے لیے میں بیٹھتا ہوں اور کام کرتا ہوں، اور یہ سارا بالکل فری میں کرتا ہوں، اس پہ کسی کا ایک دھیلا نہیں لگتا. نو وے، کسی جگہ پہ بھی پیسے نہیں لگتے. جب میں صلح کراتا ہوں تو کئی بچیاں کہتے ہیں جی یہ تو کل بک کر جائے گا، آپ کے سامنے مان گیا ہے اب بک کر جائے گا، اب گھر جا کے تو یہ نہیں کرے گا، میری بات نہیں مانے گا. تو ہم ان کو کہتے ہیں ہم آپ کو عدالت کا حکم لے کے دیں گے. وہ باقاعدہ عدالت میں کیس دائر کرواتے. کچھ بچے ہیں ہر شہر میں جو میری یہ بات مان کے عدالت میں چھوٹا سا مقدمہ دائر کرتے ہیں جو 1 ہفتے میں فیصلہ ہو جاتا. اور اس کے ساتھ ہم وہ معاہدہ لگاتے ہیں جو میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے صلح کے بعد. وہ جو ڈگری بن جاتی ہے اس ڈگری کی روشنی میں پھر وہ بچے لڑیں گے تو پھر جج جانے اور وہ بچے جانے. پکا کام ہے، سپریم کورٹ تک اس کا کوئی حل نہیں ہے کسی کے پاس. تو جج صاحب جو فیصلہ کرتے ہیں عدالت میں بیٹھ کے ہمارا بھیجا ہوا کیس، وہ بھی بار بار پوچھتے ہیں بھی یہ معاہدہ تم نے پڑھ لیا ہے، سمجھ لیا ہے، میں حصہ بنانے لگا ہوں اس کیس کا. وہ بن جاتا ہے. تو اب یہ جو سارا پروسیس ہم کر رہے ہیں یہاں پہ، اس میں جو آپ کو میں نے مختلف اشارے دیے ہیں کہ کیا پرابلمس آتی ہیں میاں بیوی کے درمیان. کہ پہلا مرحلہ ہے ماں باپ کا سلیکشن میں. بے جوڑ شادیاں نہیں ہونی چاہیے. ہم میں سے کبھی یہ نہیں ہم سوچتے کہ ہماری جو بیٹیاں اس وقت کالج اور یونیورسٹیز میں پڑھ رہی ہیں ان کی عمر 30 سال سے زیادہ ہونی ہی ہے. ان کی ڈگری مکمل نہیں ہوتی، 30 سال لگ جاتے ہیں پڑھتے پڑھتے. ان کو ذرا ان کی عمر زیادہ ہوئی اور ماں باپ پینک میں پڑ جاتے ہیں کہ بس اب جو بھی رشتہ ہے اس کی شادی کرو. بہن بھائی پریشان ہو جاتے ہیں گھر میں. وہ ایک روایتی ہمارا خیال ہے نا، جب ہم 5 جماعت پڑھنے کے بعد شادیاں کرتے تھے یا ان پڑھوں کی شادیاں کرتے. اب تو جو رشتہ آپ کے گھر میں بیٹی کا مانگنے آتا ہے وہ بھی پہلے ڈگریوں کا پوچھتا ہے کتنی پڑھی ہوئی ہے، کوئی ڈاکٹری شاکٹری کی ہوئی ہے اس میں کہ نہیں. اب وہ ڈاکٹر سے بھی شادی کرنا چاہتا ہے اور عمر بھی 20 سال مانگتا ہے. تو یہ ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے. بے شمار ایسی شادیاں ہیں جو ہمارے پاس اس وقت جو 100% دھوکے پہ مبنی. سعودی عربیہ میں ایک بچی شادی کر کے گئی ہے جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے اور اس کی شادی کسی نے ایک پلمبر سے کروا دی انجینئر شو کر کے. وہ غریب ماں باپ جنہوں نے اپنی بچی کو ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر بنایا، اب جب رشتہ کرنے کا مرحلہ آیا تو کسی نے ایسا خواب دکھایا ان کو، ایسا دھوکہ دیا ان کو. گھر ملتے ہیں لاہور میں، مکان ہیں جس کے اندر آنٹیاں رہتی ہیں کچھ جو مائیں بہنیں پھوپھیاں بن جاتی ہیں. رشتہ دیکھنے لوگ آتے ہیں اور لگتا ہے کہ یہ تو بڑا شاندار لوگ ہیں، بڑا زبردست گھر ہے، 2 گاڑیاں کھڑی. اور وہ بچی جو ہے جب اس کی شادی ہوئی تو پتا چلا کہ اس کا خاوند تو پلمبر ہے، انجینئر ہے ہی نہیں. اب وہ جو کسی نے اس طرح کا ایک سٹیج لگا کے شادی کروا دی ہے، ہم لوگوں کو اس کو اوائڈ کرنا ہے، اس کو دیکھنا ہے. پڑھی لکھی بچیوں کی شادیاں ان پڑھ لوگوں سے کر دیتے ہیں. پڑھائی ڈگریوں سے نہیں ہوتی، میں مانتا ہوں. اگر آپ کے پاس وزڈم ہے، ڈگری کی کوئی حیثیت. میری کوئی ڈگری میرے کام کی نہیں ہے ایسے اس ان پڑھ وائز آدمی کے سامنے جس کی دانش مجھ سے زیادہ ہے، جو گاڈ گفٹڈ ہے، جو خدا دیتا ہے. ہنر مند ہیں بچے ہمارے پاس، کوئی ڈگری نہیں ان کے پاس، بڑا بڑا کام کر رہے، بڑے بڑے بزنس چلا رہے. لیکن کوئی کمپیٹیبلٹی تو ہونی چاہیے، کوئی ذہنی سطح کا کچھ نہ کچھ تو سلسلہ ہونا چاہیے. ایک بچی ہے، خاوند کہتا ہے جی یہ تو میرے جھگی نہیں، بالکل بیکار ہے، ان پڑھ ہے، بیاہ ہو گیا میرا، اب میں بھگت رہا ہوں، لڑائی تو ہونی ہے ہماری، اس کو تو سمجھ ہی نہیں آتی کسی بات. وہ بیچاری اس بات پہ کھپتی ہے کہ میری کس پروفیسر سے شادی ہو گئی ہے، یہ اس کا دماغ آسمان پہ ہے، میں کیا کروں، مجھے تو اس کی سمجھ ہی نہیں آتی. اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ آپ ساری میری جو بہنیں بیٹھی ہو، آپ لوگوں کو یہ بتاؤ اور سمجھاؤ کہ جب آپ کسی ایسی دکان سے کپڑا لینے جاتی ہو جہاں پہ
پرائس ٹیگ نہیں ہوتا. اگر آپ ڈالمن مال پہ جا کے شاپنگ کرو گی یا کسی بڑے سٹور پہ جاؤ گی تو وہاں تو کپڑوں کے اوپر ٹیگ لگا ہوتا ہے کہ یہ سوٹ ہے تمہارا 10,000 کا یا 5,000 کا, اور آپ وہ دے کے چپ کر کے لے آتے. لیکن اگر آپ کسی دکان سے خریدتی ہیں جب کپڑا, تو کیا ہوتا ہے؟ میں خود وکٹم ہوں, میری بیوی نے مجھے کئی گھنٹے گاڑی میں بٹھایا باہر, وہ بحث ہو رہی ہے اس کے ساتھ. یہ بات نوٹ کریں آپ, بہت امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ راز ہے ایک پورا اس زندگی کو چلانے کا. کیا کرتی ہیں دکاندار کے ساتھ آپ اپنے پرس میں سے کوئی ایک لیو نکالتی ہیں, وہ اس کے ساتھ میچ کرتی ہیں, ہوگی یہ میچ, سر ہلا دیتی ہیں آپ, وہ دکاندار دیکھ رہے ہیں آپ, اس کو پتا چل گیا اس نے یہ سوٹ لینے ہی لینے. اب اس نے کہا میں بیچوں گا 10,000 کا. آپ کو پتا ہے 10 کا تو بہت مہنگا ہے, آپ کیا کرتی ہیں؟ آپ اسے کہتی ہیں ایک دم سے 5,000 کا دے. اب میں دیکھتا ہوں خود اپنے ارد گرد, وہ 5 اور 10,000 کے لیے کم از کم 15 سے 20 منٹ, بعض اوقات آدھا گھنٹہ, دونوں کے درمیان ایک ڈائلاگ ہوتا ہے, ایک مکالمہ ہے, لڑائی نہیں ہے, مکالمہ ہے. کبھی آپ پوچھتی ہیں کہ میں چلیے میں نہیں لڑنا ہے, بہت مہنگا ہے. لیکن جب آپ دروازے کے پاس پہنچتی ہے, دکاندار پھر پیچھے سے آواز دے دیتا ہے, وہ کوئی ایسی گل کرو جو میں نے بھی قبول ہوئے. اب پھر واپس آپ نے بھی آنا ہی ہوتا ہے. دکاندار بار بار وہ تھان لپیٹ کر آتے نہیں, میں سمجھ دینا ہی نہیں. یہ جو سارا عمل ہے, یہ بہت احتیاط سے, یہ بہت ہی سنجیدہ ترین بات ہے آپ کی زندگی کے بھی. یہ جو آپ نے اس کے ساتھ آدھا گھنٹہ لگایا, تو نتیجہ کیا نکلا کہ آپ نے 7,500 روپے میں وہ سوٹ لے لیا. زندگی ساری اس دواجی جو ہے, شادی شدہ زندگی, یہ اس 7,500 میں پوشیدہ ہے. آپ نے اپنی نوکرانی کو کتنا ٹائم, جن لوگوں نے گھر میں نوکر رکھے ہوئے ہیں کوئی, ان کو کتنی سپیس دیتے ہیں آپ, کتنے ان کے نخرے برداشت کرتے ہیں. ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے چھوڑ کے نہ چلا جائے کام. جو بچیاں یہاں ایسی ہیں جو کام کر رہی ہیں کسی کے گھر میں, ان کو پتہ ہے ان کو بلیک میل کیسے کرنا ہے. یہ ڈرتے ہیں مجھ سے کہ بھاگی نہ جاؤں میں کہیں, میں چھوڑ ہی نہ جاؤں کام. یہ جو ہمارا آپس میں مکالمہ ہے, جو دکاندار کے ساتھ ہم نے کیا ہے, یہ مکالمہ خاوند اور بیوی کے درمیان چاہیے. جس گھر میں یہ مکالمہ ہے اور 7,500 پہ سمجھوتا ہوتا ہے, وہ گھر کبھی نہیں ٹوٹتا. میں تو بولتا رہوں گا, میرا تو کام ہی ہے. اب آپ کے ذہن میں جو سوال ہیں وہ کیجئے مجھ سے, میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کے سوالوں کا جواب دوں, پنجابی میں, انگریزی میں, اردو میں. اس کے علاوہ مجھے کوئی اور زبان آتی نہیں, ان تینوں میں آپ مجھ سے بات کر سکتے. ہاتھ کھڑا کرنے آپ نے اور بات کر, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ موسس کی جو محفل ہے, اس کا ہمیں کوئی فائدہ ہو. میں ڈائبیٹک ہوں, میں دوپہر کو کھانا کھاتا ہی نہیں, میں کھانا کھانے نہیں آیا. میں اس کام کے لیے, کوئی بندے دوزخ میں بیٹھے ہونا تو کہ آ کے ہمیں سمجھاؤ تو میں جانے کو تیار. کیونکہ یہ کام جو میں کرتا ہوں, یہ میں میاں بیوی کے لیے نہیں کرتا. نوٹ کر لو اس بات. ہر روز لسٹ بنتی ہے ہمارے پاس, آج بھی بنی ہوئی ہے کمپیوٹر کی لسٹ, جو کل ہم نے کام کرنا ہے بیٹھ. سب سے پہلے میں دیکھتا ہوں ان کا کوئی بچہ ہے. اگر بچہ ہے تو سب سے پہلے ان سے بات کرو, ان کو بلاؤ. جن کے بچے نہیں ہیں ان کو اگلے ہفتے بلا, اگلے مہینے بلا لیں گے, خیر ہے. میں یہ سارا کام کرتا ہوں ان بچوں کے لیے جو رول جاتے, جو کرمینل بن جاتے, جو آپ کے بچے ہیں. اور جب آپ لڑ پڑتے ہیں تو پھر میں ان کا ماں باپ, جو محبت, جو جذبہ, جو پیار آپ کو اپنے بچوں کے لیے چاہیے, وہ آپ کے اندر ایک چیز ہے, بری سی چیز ہے, غلیظ ترین چیز ہے انسان کے پاس, وہ ہے اس کی انا. انا کے گھوڑے پہ بیٹھے ہیں, نہ بچے نظر آتے ہیں, نہ خاوند نظر آتا ہے, نہ ساس نظر آتی ہے, کوئی نظر نہیں آتا. ہر گھر میں یہ پرابلم. جن گھروں میں سسر فوت ہو جاتے, وہاں کی بیٹیاں آ کے کہتی ہیں جب تک ابا جی زندہ تھے حالات ٹھیک تھے, جب سے وہ فوت ہوئے بیڑے غرق ہو گئے. اب اس بات کو بھی ہم نے اسٹڈی کیا ہے, اس پہ ریسرچ کی ہے.
جہاں مائیں بیوہ ہو جاتی ہیں ان کی نفسیات بدل جاتی، ان کے سر کا سائن چلا جاتا، ان کی ساری امیدیں اس بیٹے سے وابستہ ہو جاتی، ان کو پتا ہوتا ہے میرا جنازہ اس نے اٹھانا، وہ پوزیسو ہو جاتی ہیں بہت سارے۔ کتنی آپ میں سے خواتین ہیں جو اس بات کو فیل کریں، اس کا خاوند فوت ہو گیا، میرا تو ہے، تو اب میں اس کے ساتھ وہ سلوک کروں اس طرح کا کہ یہ میرے لیے، یہ مجھے قبول کر لے کہ یہ ٹھیک ہے، گھر میں رہ سکتا۔ وہ کبھی آپ کے بیٹے کو آپ سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ فیل کیسے کریں؟ کسی گھر میں کوئی نند ہے، بیوہ ہو گئی یا خدا نخواستہ طلاق لے کے آ گئی، میرے اپنے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس کی صلح بہت مشکل کام، کیونکہ یہ بچی جو ہے یہ نیگیٹو رول پلے، اس کو اپنے بھائی سے اتنی زیادہ اٹیچمنٹ ہے کہ وہ افورڈ ہی نہیں کرتی کہ اس کی بھابھی کی حکومت قائم ہو اس گھر میں، کیونکہ وہ تو کسی وقت بھی نکال دے گی غصے میں وہ اپنے بھائی کے کان بھرتی رہتی ہے، کوشش کرتی رہتی ہے نہ چاہتے ہو، کوئی نیگیٹو نہیں ہوتی وہ بیچاری، لیکن اس کا اپنا مسئلہ ہے، سروائیول کا مسئلہ ہے۔ یہ جو سروائیول کا مسئلہ ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا تو سوئے ہوئے بھی آپ مکھیاں اور مچھر مار دیتے، تو وہ سروائیول کے چکر میں وہ بچیاں جو ہیں وہ اپنی اس بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتی، خاوند بھی اس بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتی۔ پڑھی لکھی بچیاں میرے پاس آتی ہیں، وہ کہتی ہیں مجھے پریزنٹ نہیں چاہیے، پریزنٹ کہتے ہیں تحفے کو، مجھے پریزنٹ نہیں چاہیے، مجھے اپنے خاوند کی پریزنس چاہیے گھر۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ خاوند جو ہے وہ بازار جا کے سوٹ خرید رہا ہے بیوی کے لیے، کوئی زیور خرید رہا ہے اس کے لیے، وہ اس کو نہیں چاہیے بھائی۔ آپ اپنے دل کو ڈٹول کے پوچھیں، آپ کا خاوند آپ کو سونے کا ایک سیٹ لا دے 15 تولے کا اور ساتھ ایک سوکن لے آئے، آپ لے لو گی سیٹ؟ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے ہوتا بیوی کو سوائے عزت نفس کہ میری جو عزت ہے وہ اس گھر میں ہو۔ اب اگر اس عورت یہ سوچتی ہے کہ اس گھر میں میری عزت ہو تو وہ یہ ملیا میٹ تو کر دیتی ہے خاوند کی عزت پورے محلے میں۔ ہماری قرآن پاک بھی یہ لکھا ہوا ہے، ایک ہی لفظ اللہ کی طرف سے استعمال ہوا ہے میاں بیوی کے لیے، لباس، کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے۔ اب دیکھنے میں یہ بات اتنی چھوٹی سی لگتی ہے، لیکن آپ جب صبح گھر سے نکلے ہو سارے، تو سب سے پہلے آپ نے کیا نوٹ کیا کہ میرے کپڑے اس طرح کے ہیں کہ میں جاؤں اس فنکشن؟ اپنے لباس کا دھیان رکھتے ہیں ہم، اور لباس ہے کیا؟ ہماری اڑیانی چھپانے کے لیے، ہمارا ننگا پن چھپانے کا ایک طریقہ ہے۔ تو میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے۔ اب اگر وہ ایک دوسرے کا لباس ہیں تو انہوں نے کرنا کیا ہے؟ ایک دوسرے کے عیب چھپانے۔ یہ سامنے دیوار ہے آپ کے، سارے ذرا اس طرف توجہ کریں، کیا ہے اس دیوار میں، کیا پرابلم ہے بتائیں مجھے؟ کیل لگا ہوا ہے، بہت بڑی پوری دیوار ہو، ایک کیل لگا ہو، کہیں سے کوئی وال پیپر پھٹا ہوا ہو، سارا دھیان اس طرف جاتا ہے۔ جو کسی سے محبت ہو، جو کسی کے ساتھ رہنا ہو، جو کسی کو برداشت کرنا ہو، تو اس کو غور سے نہیں دیکھتے، خدا نہ خواستہ کوئی عیب نظر آئے، جن سے نفرت ہو ان کو بہت غور سے دیکھتے ہیں۔ میرے پاس جو بچے آتے ہیں، ابھی آپ کو مینمن صاحب نے بتایا خطرہ ہے، خطرے سے بھی آگے کی باتیں ہیں۔ میں بیٹھتا ہوں، میں خود سہتا ہوں ان بچوں کا غصہ، سارا غصہ خاوند پہ ہے، نکال میرے اوپر رہی، ساس پہ غصہ ہے، مجھے کہتی اس میسنی کو آپ نے ساتھ بٹھایا ہوا ہے، اور وہ یہ ساری سچویشن میں سے میں روز گزرتا ہوں، لیکن یہ جو ساری باتیں میں سنتا ہوں یہ معمولی بات ہے، یہ جو قتل والی بات ہے نا، قتل بھی ہو سکتا ہے بندہ، میں کئی بار قتل بھی ہوا ہوں۔ ستار ساحل صاحب، ابھی کچھ دن پہلے ایک بچے نے، میں نے اسے یہ کہا آپ سوال سوچ کے رکھیں ورنہ میں بولتا رہوں گا، اب ابھی اس کے بعد آپ نے سوال کر، ایک بچے نے 2 سال سے عدالت میں جا رہے تھے، کیس چل رہا تھا ان کا، 2 بچے بھی تھے ان کے، وہ عورت
بار بار آتی تھی، پھر اس کے خاوند کو بلایا، پھر ان کی منت سماجت کی. تو منت سماجت کا جو آخری حد ہوتی ہے میں وہاں تک جا سکتا ہوں. میں اپنی انا کو اپنے گھر میں ایک دراز میں رکھ کے تالا لگا کے آتا ہوں. کوئی بندہ صلح نہیں کرا سکتا اگر اس کی اپنی بھی انا ہو. میری تو چیف جسٹس ہی مجھے لے کے بیٹھی رہے کہ تم تو چیف جسٹس صاحب ہو، ان بچوں سے کیا لیتے ہو، کیوں منتیں کرتے ہو. پاؤں تب تم پکڑ لیتا ہوں بعض بچوں، ان کے والدین کو راضی کرتا ہوں، سسرال والوں کو راضی کرتا ہوں. کیوں کرتا ہوں کہ اگر ان کو کمبختوں کو جب سمجھ آ جائے تو پھر ان کو لگے گا کہ یہ جو اس بندے نے کام کر دیا یہ ٹھیک ہو گیا. ورنہ گیا تھا گھر تو گیا، ٹوٹ گیا. تو اس گھر کو ٹوٹنے سے پہلے وہ جو سارا عمل ہے وہ میں اور یہ شعوف صاحب ہمارے مینیجر بیٹھے ہیں یہاں پہ جو آنے کو دے، یہ ہم مل کے وہ ساری باتیں سہتے ہیں. بچے سے کہا تمہاری بیوی کو راضی کر لیا ہے، وہ تمہارے ساتھ جاننا چاہتی ہے، یار تم بھی راضی ہو. تو 80,000 روپیہ اس کی تنخواہ تھی اس بچے کی. تو بیوی جانے لگی تو کہتی ہے سر ایک مسئلہ ہے میرا، صلح میں نے کر لی ہے، یہ اس کو کہیں مجھے خرچہ دے. اب مجھے یہ ڈر کہ اب خرچہ مانگے گی تو ظاہر ہے خاوند نے آگے سے پھر چڑ چڑ کے اپنی اتنے عرصے سے لڑے ہوئے ہیں. میں نے کہا بچے بات تمہاری جائز ہے بالکل، کتنا سا خرچہ دے. اس بچے نے مجھے کہا کہ 10,000 روپیہ مہینہ. یہ اتنے تھوڑے پیسے ہیں 2 بچوں کی ماں کے بھی کہ اگر کوئی خاوند اپنا گردہ بیچ کے بھی 10,000 دینا پڑے ایسی بیوی کو دینا چاہیے. کچھ نہیں مانگ رہی، وہ کیا مانگا اس لڑکے نے جواب دیا دے دوں گا. میں بڑا مطمئن ہوا، خوش ہوا. میں نے کہا چلو اللہ کا شکر ہے یہ چھوٹے چھوٹے 2 بچے آج ان کو بیچیں گے، ان کو پھول دے کے رخصت کرتے ہیں ہم کہ چلو صلح ہوگی تمہاری، جاؤ. میرے سامنے کاغذ بڑا ہوا تھا، میں نے اس پہ 2 لائنیں لکھی. اس لڑکے سے کہا بیٹا اس پہ سائن کرو، تمہاری بیوی اس بات پہ راضی ہے، خوش ہو گئی ہے، اس کو 10,000 تم نے ہر مہینے کی 5 تاریخ سے پہلے دینا ہے. اس بچے نے مجھے کہا دستخط نہیں کروں گا. ساحل صاحب اس بچے نے جواب دے دیا. میں نے کہا میں صلح نہیں کراؤں گا اگر میری بات نہیں مانو گا، نہ کرائیں، جائے گھر. اب میں نے دستخط نہیں کرنے. پھر میں نے انسسٹ کیا مختلف طریقے سے. مجھے تو پتا تھا کہ یہ آج بچے باپ کے ساتھ بیٹھ کے جا، ایک بچہ اس نے اٹھایا ہوا ہے، اب یہ ان کو پھینک کے خود چلا جائے گا، ماں پھر اپنے گھر جائے گی. بڑے بوڑھے ماں باپ بیٹھے ہیں دیکھنے کے لیے کہ ابھی 3 بیٹیاں اور بیاہ نہیں ہیں ہم نے، تو یہ اپنے گھر میں جا کے خوش رہے. اس سے میں نے کہا سائن کرو، کہتا نہیں کرتا. میں نے جب زیادہ کہا تو پتہ اس نے مجھے کیا جواب دیا بینجمن صاحب؟ جی جی. اس بچے نے مجھے کہا، کہتا ہے جناب آپ کو لا کا نہیں پتا، یہ مجھے پھنسا رہی ہے. اس بچے نے میرے منہ پہ تھپڑ مارا ایک طرح سے. میں نے کہا تمہیں قانون کا نہیں پتا. میں نے کہا آپ کو پتہ ہے؟ کہتا ہے ہاں جی میں لا کالج پڑھتا ہوں، شام کو میں کلاس لیتا ہوں، میں LLB کر رہا ہوں. تو میں نے کہا بیٹا مجھے بھی تھوڑا سا حالات ہے، تھوڑا سا میں نے بھی پڑھا ہوا ہے، یہ اس بچی کو خوش کرنے کے لیے میں لکھ کے دے رہا ہوں، یہ مطمئن ہو جائے گی تمہارے ساتھ چلی جائے، تم کر دو سائن. اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میں کون ہوں، کیوں منت سماجت کر رہا ہوں. کچھ پتا نہیں ہوتا، کسی کوئی بیک گراؤنڈ نہیں پتا. وہ اس نے دستخط نہیں کیے، اٹھ کے چلا گیا. اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد ایک بڑھا بندہ ہمارے پاس آیا جو ہمارے پاس اپلیکینٹ نہیں ہے. تو اس نے تعارف کرایا باہر آ کے کہ میں وہ جو لڑکا ہے اس کا باپ ہوں، میں آیا ہوں، تو مہربانی کریں جیسے سب سے میری ملاقات ہے. وہ بلایا، اس نے کہا جی مجھے پتا چلا ہے میرے بچے نے بڑی بدتمیزی کی ہے. مجھے دفتر والے سارے ہنستے ہیں باہر بیٹھے کہ کیسا ناہنجار بچہ ہے، اس نے جیسا آپ کو یہ کہا تمہیں لا کر نہیں پتا. میں نے کہا میں نے تو مائنڈ نہیں کی یہ بات، میں تو ابھی اس کا کیس رکھا ہوا ہے.
اگلے ہفتے پھر لگایا ہوا ہے، اس کو پھر بلانا ہے، پھر اس سے بات کرنی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ 10,000 روپیہ کیوں نہیں دیتا اس بچے کو؟ اس نے کہا جی میں رینجرز کا ریٹائرڈ ہوں، 7,500 روپیہ مجھے پینشن ملے، مجھ سے اسٹامپ لکھوا لیں، عدالت میں بیان کرا لیں، میں اپنی بہو کو 7,500 روپیہ مہینے کا دوں گا خود، بیٹا نہیں دیتا جہنم میں جائے، ایک دفعہ اس کو میرے ساتھ گھر بھیج۔ اب یہ بھی میرے لیے حیرانگی کی بات ہے کہ ایک بابا جو اس گھر میں رہتا ہے، جس کا یہ جذبہ ہے سسر کا، اس گھر میں تو میاں بیوی کی لڑائی ہونی نہیں چاہیے۔ میں نے کہا بابا جی میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایک بڈھا ضعیف آدمی گھر میں اپنی ساری پینشن اپنی بہو کو دے دے، وہ تو جوتے مار کے تمہیں گھر سے نکال دیں گے، تمہارے پاس تو ٹکا بھی باقی نہیں بچے۔ اس نے کوئی بات نہیں، میں جو بھی ہوگا میرے ساتھ دیکھی جائے گی، آپ مجھ سے لکھوا لیں، میری پینشن لکھوا لیں۔ میں نے سمجھ گیا اس کی بات، میں نے کہا نہیں، آپ اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لاؤ، میں پھر اسے سمجھاتا ہوں، اسے ہم کہیں گے وہی 10,000 روپیہ ہمیں اس کے ساتھ لکھ کے دے، وعدہ کرے، جو میں نے تو بھیجنا ہی تھا اسے۔ وہ ایک وقت مقرر ہوا، اس کو پھر بلایا۔ اب میرے لیے ایک بڑی عجیب بات تھی کافی دنوں سے، جب سے اس بچی نے یہ کہا تھا 10,000 روپے کا، میں نے اسے کہا، میں نے کہا میرا بیٹا مجھے یہ بتاؤ، دو تمہارے بچے ہیں، تم خود ہو، 10,000 روپے اس کا مطلب تمہیں کوئی پیسے، اس نے کہا یہ ایک دلا نہیں دیتا، یہ پیسے دیتا ہی نہیں ہوں، گھر کا سامان لیتا ہے، خرچہ بس وہ جو میں پکا دیتی ہوں یہ کھا لیتا ہے، پیسے نہیں دیتا۔ وہ مجھے کہتا ہے تم بڑی فلاں ہو، تم فضول خرچ ہو، پیسے ضائع کرتی ہو، یہ مجھے نہیں دیتا۔ میں نے کہا یہ 10,000 روپے کا کیا کرو گی تم اس زمانے میں؟ جو اس نے مجھے بات بتائی وہ آپ لوگ سوچیں، سارے گھر جا کے اپنے گھر ڈسکس کریں کہ ہم لوگ اس جوائنٹ فیملی کو لے کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اگر ایک گھر میں آپ کی بیٹی جاتی ہے اور وہ اس کو علیحدہ غسل خانہ نہیں دے سکتے، اس کو علیحدہ چولہا نہیں جلانے دیتے، اس کو مرضی کا کھانا نہیں پکا سکتی، ایسے گھر میں شادیاں کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ ان گھر والوں سے پوچھتا ہوں اگر ہم افورڈ نہیں کرتے، بھی اگر نہیں افورڈ کرتے تو اس معصوم بچی کو کیوں لے آئے ہو؟ ایک کمرے کا گھر ہے، 9 لوگ تو رہتے ہو۔ تو ہم جب شادیاں کرتے ہیں نہیں سوچتے۔ اس بچے نے جو مجھے جواب دیا، اس نے کہا سر بات یہ ہے، میں آپ کو یہ بات سنا بھی نہیں سکتا، یہ میرے لیے اتنی خوفناک بات ہے۔ اس نے کہا کہ میرا جیٹ ہے قطر میں، اس گھر میں جو جیٹ ہے میرا، اور اس کے بھی 3 بچے ہیں یہاں پہ۔ شام کو ایک بندہ آتا ہے، والز آئس کریم والا، اور وہ جو میری جٹھانی ہے وہ اپنے بچوں کو آئس کریم روزانہ لے کے رہتی ہے، اور میں اس جوائنٹ فیملی میں رہتی ہوں، میں اپنے بچوں کو پیچھے کمرے میں بند کر دیتی ہوں، پیسے نہیں ہوتے میرے پاس۔ اب یہ کیا فائدہ اس طرح کی شادیاں ہمیں کرنے کا، بچوں کو بہنے کا، ناچ ناچ کے، ڈھول بجا بجا کے، بتیاں لگا لگا کے، بڑے بڑے جشن منا کے، اتنے خرچے کر کے، وہ سارے خرچے بند کر دو، چپ کر کے شادی کر دو، بیٹی کو ایک غسل بنوا دو اس گھر میں، باتھ روم دو اس کا، اس گھر میں جا کے اس کو ایک کچن بنا دو چھوٹا سا، یہ بھی نہیں کر سکتی۔ ہم تیار ہی نہیں ہے اس بات کے۔ اب آپ سوال کریں، پر اگر آپ نے سوال نہ کیا میرا آنا بیکار ہے۔ جی پلیز، یہ پہلے ساحل صاحب سوال کریں۔ میں نے سوچا کہ فائدہ اٹھاؤں سر آپ کی موجودگی کا۔ دیکھیے ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ جو مکالمہ ہے میاں بیوی کے درمیان، یہ مسائل کو حل کرنے میں ہوتا۔ اب آپ سے پوچھنا مجھے یہ ہے کہ میاں بیوی کے مکالمے کو رائج کرنے کے لیے یا رواج دینے کے لیے جو پیرنٹس ہیں آج ہمارے معاشرے میں، ان کا کیا رول بنتا ہے؟ کیا یہ ان کی ذمہ داری ہے کس طرح کا ماحول پیدا کریں یا ٹریننگ دے بچے؟ جی آپ کا بہت شکریہ۔ دیکھیں، اس وقت جن گھروں میں لڑائیاں ہیں، میاں بیوی لڑتے ہیں آپس میں اور صلح کرنے میں دیر لگا، میں نے کہا لڑنا واجب ہے، لڑیں، صلح کرنے میں دیر نہ لگائے، 24 گھنٹے نہ کریں اس کو لڑیں، صلح کر
کس معاشرے میں رہتے ہیں کہ بچوں سے چھپ کے لڑتے ہیں ہم؟ جب ان کو خطرہ ہو میاں بیوی کو کہ بچے سنیں گے دیکھیں گے، وہ بتاتے ہی نہیں. بیوی چپ کر کے اپنے کام کیے جا رہی ہے، کپڑے بھی دھو رہی ہے، کھانا بھی پکا رہی ہے، خود نہیں کھا رہی، ان کے آگے رکھ رہی ہے، بولتی نہیں ہے. تو یہ کیا ہے؟ وہ آپس میں بچوں کے سامنے میاں بیوی ناراض ہوں، بچوں کو پتہ چلے کہ میاں بیوی ناراض ہیں، پھر وہ آپس میں مکالمہ کریں بچوں کے سامنے جو ذرا سمجھدار بچے ہیں. یہ ہوتی ہے لڑائی اور پھر مکالمہ ہوتا ہے اور پھر غلط فہمیاں دور ہوتی. ہم بچوں کی ٹریننگ نہیں کر رہے. آپ کی بات 100% صحیح ہے کہ بچوں کے ساتھ ہمارا جو رویہ ہے، وہ بچے ہم جن کو کہتے ہیں وہ بچے نہیں ہوتے، ہم سے چھوٹے ہوتے ہیں. دیکھیں، جو میں آتے ہی کہا نا میری بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ بیٹیاں ہیں میری تو مجھ سے چھوٹی ہیں، لیکن چھوٹی تو نہیں ہے. وہ چھوٹا بچہ وہ ہے جس کو بھی آپ نے اسکول نہیں بھیجا. چھوٹا بچہ وہ ہے جو آپ کو جواب نہیں دے سکتا. چھوٹا بچہ وہ ہے جو اپنا فیڈر چھیننے سے آپ کو روک منع کر سکتا ہو. چھوٹا کیا ہے؟ کوئی چھوٹا نہیں ہے، سب سمجھدار ہیں. 3 سال کے بچے قتل کے مقدمے میں گواہیاں دیتے ہیں پاکستان میں. 4 سال کے بچے کی گواہیاں ہوئی ہوئی ہیں ہمارے پاس. تو یہ سب پتہ ہوتا ہے بچوں کو. ان کے ساتھ ڈائلاگ کو رواج دیں. میں نے جو پہلے بات اس کی وضاحت کی ہے وہ وہی کپڑے والی دکان والی بات ہے کہ خامند نے اپنی بیوی کو 25% اوپر لے کے آنا ہے اگر سمجھتا نیچے ہے، اور بیوی نے خامند کو 25% نیچے لے کے آنا، کھینچنا ہے. یہی مکالمہ ہے. ملنا، آپس میں بات کرنا. ابھی ہمارے پاس جو ریکارڈ ٹائم ہے میاں بیوی کے آپس میں کسی بھی سنجیدہ موضوع پہ جس پہ لڑائی ہے 9 منٹ سے زیادہ بات نہیں ہوتی، اس کے بعد شاؤٹ کرنا شروع کر. کوئی بیوی برداشت نہیں کرتی خاوند کی کوئی بات، اور خاوند تو بالکل ہی نہیں برداشت کرتا. اس کی اتنی جرت کہ میرے سامنے زبان چلا رہی ہے. یہ زبان چلانا اچھا ہے یا کل کو آپ کی بیٹی جب شادی کرنے سے انکار کرتی ہے اور میرے پاس آ کے آپ روتے ہیں، وہ وقت کرنا اچھا ہے؟ بچے مجھے کہتے ہیں ہم کیا کریں شادی کر کے؟ یہ تو میری لڑائی والی بات ہے، اس میں تو کوئی آئیڈیل بات ہے ہی نہیں شادی کرتے. ہم تو اس جھگڑے میں پڑنا ہی نہیں چاہتے. یہ جو میں کام کرتا ہوں آپ کو اس بحث میں نہیں لے کے گیا. یہ آپ کا وہ ہے نہیں شعبہ جہاں میں یونیورسٹیوں میں جا رہا ہوں. اب اس لیے بچوں سے یہ کہنے کے لیے کہ کل کو طلاقیں دے کے اور لے کے میرے پاس نہ آنا. آج مجھ سے پوچھ لو شادی کرنی کیسے. باقاعدہ ہم نے شروع کر دیا ہے پری میرج کونسلنگ تفتیش. کوئی بھی پیرنٹس یا کوئی بچی جس بندے سے شادی کرنا چاہتی ہے وہ ہمارے ساتھ اپنے گھر بیٹھ کے اس خاوند کے ساتھ میری مدد سے مکالمہ کر سکتی. اسے وہ سارے سوال پوچھنے کی میں اجازت دیتا ہوں جو ضروری ہیں اس کی زندگی کے لیے. اور اگر کوئی سوال وہ بیٹی نہیں پوچھ سکتی اپنے حجاب کی وجہ سے، مجھے سمجھ آ جاتی ہے تو وہ سوال میں پوچھتا ہوں. اس کو پری میرج کونسلنگ کہتے ہیں. اس کے اوپر ایک ویڈیو ہے ہماری، وہ بھی ہم موسیٰ صاحب کو بھیج دیتے ہیں کہ شادی سے پہلے آپ کو کن چیزوں کا خیال کرنا چاہیے. اور پھر ایک ویڈیو ہم آپ کو بھیجیں گے کہ پھر شادی کے بعد جب آپ کا ڈائلاگ سسپینڈ ہو جائے، بند ہو جائے، آپس میں بات کرنا چھوڑ دیں. لڑنے مرنے سے زیادہ خطرناک بات ہے چپ کرنا. گھر نہ چپ کرو، گالیاں مت دو خاوند کو، اس کو بے عزت مت کرو گلی محلے میں، لیکن بات تو کرو. اور اگر آپ بات کرنا شروع کریں گے کوئی روک نہیں سکتا آپ کو. آپ مہذب طریقے سے بات کریں، کون روکے گا؟ کوئی روک سکتا ہے آپ کو؟ اگر آپ کے ساتھ کسی کا جتنا بھی اختلاف، جتنی مرضی لڑائی ہو، آپ کی سہیلیوں کی لڑائی ہو آپس میں، وہ آ جائے کہ تو سال ہو گیا میں نے روز کوئی نہ کوئی طرح پیڑا میسج میں وہ آ جاتا ہے، دے کے گل کرنے کے لیے آرام سے پیار سے بات کریں، بات شروع ہوئی. لیکن اگر آپ نے خاوند کا گریبان پکڑ کے بات کرنی ہے تو اس کی انا ہے. میں نے آپ کو بتایا انا اور ابلیس ایک ہی چیز ہے، کہ دو الگ کردار ہے ہی نہیں. ہم سب لوگوں کے ساتھ وہ چلتا ہے، منع کرتا ہے بات کرنے سے. جی جہاں پہ ہم سب کا ایک دوسرے سے میل جول رہتا ہے، جی مطلب ہر حال میں، بیماری میں، دکھ سکھ میں، کچھ بھی ہو تو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جیسے چھوٹی موٹی لڑائی ہوگی جو ہم آپس میں بھی سولو کر سکتے ہیں، 2 3 گھر مل کے یا نان کے داد کے مل کے.
क्यों हमारी आगे तक बात जाती? क्योंकि हम लोग अपनी फैमिली में तो बात अपनी करना पसंद ही नहीं करते। हम डरते हैं सारे। हम डरते हैं कि ये ना हो, जो होता कुछ भी नहीं, अंदर का तो लड़ाई भी कोई नहीं। दूसरी बात ये है कि हमारे एरिया में, क्योंकि मैं भी टीचर, तो औरतें वाकई ही बड़ी मुश्किल से जिंदगी गुजार रही हैं। मर्द भी मर्द वैसे जो है मुश्किल से वो गुजार रहे हैं। शराब नोश नहीं, आपको नहीं लगता नहीं मर्द भी नहीं, वैसे ही मुश्किल से? मर्द जो है ना ये नशा वगैरह करते हैं, वो आपकी बात ये बात है। हाँ ठीक कह रही हैं आप। मर्द नशा करते हैं, औरतें काम भी करती हैं, बाहर का काम करती हैं, बच्चों को संभालती हैं, घर का काम भी करती हैं, और मैं फिर अपने ससुराल वालों की बातें भी सुनती हैं। जी बिल्कुल। तो हम जो पेरेंट्स हैं, हमें देखना चाहिए कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है। हम बार बार उस बच्ची को ही परेशान करते हैं, इसी में गलती है। ठीक कह रही हैं। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। हमें अपनी बेटियों के बारे में हमारा ये ख्याल है कि ये बस घुट-घुट के बर्दाश्त करती है। हमारा दिमाग सबसे अच्छा हो। लेकिन जिन बेटियों को घुट-घुट के बर्दाश्त करना है, उन्हीं के बारे में तो मैं कह रहा हूँ, मत घुट-घुट के परेशान हो आप। बात करो आप, डायलॉग करो, और अगर आपको किसी जगह दिक्कत हो बात करने में, तो आप किसी की मदद लें। कोई नहीं मिलता आपको मददगार, तो मैं फ्री में बैठा हूँ। मुझे सिर्फ फ़ोन करना है घर से बैठ के आप, और मैं उनसे आपकी बात करवाने के लिए तैयार हूँ, आपके ख़ावंद से कि आओ दोनों बैठ के बात करो मेरे साथ। नहीं, मुझे तो पूछ लें इनसे, नूरीन से और मौजूद बड़ा अच्छा होगा कि आप फ्री में खिदमत कर रहे हैं। आजकल तो घर से थोड़ा सा बाहर चल, मैं भी फ्री में नहीं कर रहा, ये भी मैं आपको बता दूँ, फ्री में मैं नहीं कर रहा। मैं तो वैसे फ्री मुझे मुझे हुकूमत पाकिस्तान अपनी रिटायरमेंट के बाद एक पेंशन देती है। बिल्कुल मैं पेंशन को तनख्वाह समझता हूँ। मैं उसको मुतबर्र पर पाक करना, अगर मेरी तनख्वाह जो है, मेरी पेंशन जो है, वो सिर्फ मन्नो सलवा नहीं है कि मैं घर बैठूं और आसमान से बरसे और मैं खा जाऊं। हमें हर बंदा जो काम कर सकता है, आप भी रिटायर हो जाएं जब, तो आपको भी ये काम करना चाहिए। ये बात आप नोट कर लें, हर गली में, हर मोहल्ले में ये काम हो सकता है। आपने खुद को डिक्लेयर करना है कि मैं सुलह करा सकता हूँ। सुलह कराने के लिए वकील और जज होना नहीं ज़रूरी। सुलह कराने के लिए हमदर्द होना ज़रूरी। हाँ जी सर, ऐसे ही है कि बहुत दफ़ा कोई बच्चा क्लास में परेशान होता था, या पेंसिल नहीं होती थी, या भूख लगी हो, तो मैंने कहा ना मेरे पास भेजो। तो जब मैंने पूछना, वो मामा नाराज़ होके गई हुई है। ऐसे ही तो फिर इस तरह से कई दफ़ा यंग लोग होते हैं, इनको गुस्सा भी बड़ा आता है। लड़कों को बुला लेना, हाँ जी तेरी बीवी तो इतनी मेहनती है, ते ओ नाराज़ होके गई ये है। कहने से तो फिर सुलह नहीं ना होती। बच्चे तेरे रो रहे ने। ये नहीं कहते। मैं जब अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, हाँ किसी का आप में से ख़ावंद मेरे पास आएगा, वो इतने बड़े-बड़े पहाड़ बनाएगा आपके खिलाफ। तो मैं आपको ये बताऊँगा कि आपका ख़ावंद आपके बगैर उस घर में परेशान है, उससे बच्चे नहीं सँभाले जा रहे, वो आपको मिस कर रहा है। ये वो अज़ाब है जो मीडिएटर को झेलना पड़ता है, सुलह कराने वाले। तो सर एक दो दफ़ा ऐसे हुआ, सॉरी, कि वो ले भी आए जाके, कि बच्चे, क्योंकि हम लोग देखते थे ना बच्चे कितने परेशान है, बाप तो स्कूल भेज देता था, माँ घर नहीं होती थी। बच्चों की परेशानी है, कभी आप देख ले रहे हैं हाँ जी, टीचर्स जो होते हैं उनको और ज़रा आ रहा नहीं था। हम लोग बड़ी गहराई में देखते हैं कि बच्चे का क्या मसला है, तब की वजह इसके पास कोई चीज़ है नहीं, अगर खाना नहीं लेके आया तो क्या वजह है। और बाकी सवाल इसके ज़हन में है? थैंक यू। और अपना दिमाग इस्तेमाल करने का होता है। ठीक है, नहीं ज़रूरत नहीं। अपना दिमाग इस्तेमाल करने का होता है कि जब अपनी अकल इस्तेमाल ही ना करते बाज़ दफ़ा, जब हमारी 23 शादी होती है, मैं अभी एक अपना वाक़या सुनाता हूँ कि मेरी सिस जो है वो उस वक़्त फ़ॉरेन में थी, शादी हुई है, 24 साल मेरी। 6 माह बाद हमारे शुरू हो गए बाज़ दफ़ा कि जो है वो इतने बेइज़्ज़ती है, और वो मुझे समझाने वाला भी उन्हीं के साथ। मैंने भी लिख दिया ख़त, लेकिन ख़त का जवाब उन्होंने बड़ा अच्छा दिया कि आइंदा कुछ भी होगा हमारी मर्ज़ी से। लेकिन 5 दिन के बाद ख़त जो था तो मेरे इन्हीं के रिश्तेदारों के चलने शुरू हो गए कि तू तलाक ले ले, ये है, वो है, फलाना-ढिमका। जो कुछ भी है इसने मामा-पापा को ये बोला है, हालाँकि ऐसा नहीं था। लेकिन इसके बाद उन्होंने भी लाल पेंसिल पकड़ी, कागज़ और लिखे, मैं तो तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती, ये नहीं वो। आगे मैं आर्मी में था, मेरा भी दिमाग था, मैंने कहा कि इसको अब कंट्रोल होल्ड करें इसको किसी तरह। और मैंने भी ये कागज़ पाकनामा लिख कर नीचे साइन नहीं किए।
سائن نہیں کیے, صرف یہ لکھا کہ اگر آپ چپٹی ہو نا کہ طلاق لینا, کیونکہ بھڑکایا ہوا تھا انہوں نے بہت زیادہ, جاتی ہو تو آپ یہ طلاق میں بھیج رہا ہوں, اور میں جس دن آپ کی نئی شادی ہو دوبارہ مجھے بلانا, آپ کو آپ جو ہے وہ دوبارہ دلہن دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیسی لگتی ہو آپ. سائن نہیں کیا میں نے نیچے, لیکن اس کا جواب یہ آیا کہ دعا کے ساتھ, میری مسز کی طرف سے کے ساتھ ہے. ماشاءاللہ. خدا ان کو زندگی کا اس سال شادی ہو گیا. دعا میں آیا کہ جب 2 دل ٹوٹتے ہیں, یہ کاغذ میں واپس بھیج رہی ہوں, ویری گڈ. جب 2 دل ٹوٹتے ہیں تو دنیا دیکھتی ہے. تو میں اور خدا ہماری جس کو خدا نے جوڑا ہے اس کو انسان جدا کر سکتا. نہیں کر سکتا, یہ تو آپ کی بائبل میں لکھا. تو میں یہ کاغذ آپ کو واپس بھیج رہی ہوں. جب ہم نے اپنا دماغ استعمال کیا, وہ پہلا دماغ جو تھا وہ رشتے داروں کا تھا, وہ تماش بین تھے. اور جب ہم نے اپنا دماغ استعمال کیا, انہوں نے جو کہا مجھے کہ معاملہ پیسوں کا ہے, میں اپنے پاپا کو اتنا بھیج سکتی ہوں. میں نے کہا آپ اتنا نہیں, اتنا ہی میری طرف سے بھی آپ بھیج دیں, بس اس کے بعد تو مسئلہ ویسے اب کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب ہم نے اپنا دماغ استعمال کیا, میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس پر جو ہے, کیونکہ دیکھیں آپ نے کتنی اچھی بات ہے کہ میں ابھی ہم چاہ رہے تھے کہ جس طرح آپ نے ڈلیور کیا ہم سنتے ہیں. نہیں. وہ ایران انسان کو سکھاتا ہے کہ کیا بولنا ہے. اکر آپ جو آپ نے کیا, آپ تھوڑا سا اس پر گائیڈنس کریں کہ اپنی عقل استعمال پھر گھر بھی. میں آپ کی ساری باتیں ایک فکرہ کہتا ہوں, اس کو جا کے گھروں میں اپنی ڈائریوں پہ لکھ لو. ماں سوائے اپنے ماں باپ کے علاوہ دنیا میں کوئی آپ کو خوش دیکھ کے خوش نہیں ہو سکتا. یہ نوٹ کر لو بات. کوئی رشتہ ہو, میرا بھائی ہے, بڑا ہی پیارا ہے مجھے, جان سے عزیز ہے, وہ چاہتا ہے میرا بھائی بہت ترقی کرے, لیکن مجھ سے 1 انچ کم ہے. اس کے پاس یہ سارا کچھ دنیا جان کی نعمتیں آ جائے, لیکن میرے پاس اس سے 1 کلو زیادہ آ جائے. صرف ماں باپ کا رشتہ ہے جو آپ کو خوش دیکھ کے خوش ہیں. ہمارے پاس جتنے رشتہ دار صلح کرا رہے ہوتے ہیں وہ لوگ ہیں جنہیں اس لڑکے یا لڑکی کا رشتہ نہیں ملا تھا آج سے 15 سال پہلے, 20 سال پہلے. وہ اپنا وہ جو ساڑ ہے ان کا, وہ جو غصہ ہے, وہ اب ان کے پیرنٹس کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے کہا تھا ہمیں دے دو یہ بیٹی, تم نے نہیں دی, اب کرا لو, بسا لو اس کو. اور مجھے آ کے کہتے ہیں جی اس نے کوئی نہیں بسنا, میری بھتیجی کا دماغ خراب ہے, میری بانجی پاگل ہے. یہ مجھے کہتے ہیں. کوئی نہیں راضی ہوتا کسی کو خوش دیکھ کے. اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ ہم کوئی نفسیاتی مریض ہیں, یہ وجہ نہیں. وجہ یہ ہے کہ ہم سارے لوگ دکھی ہیں اندر سے, ہمارے اپنے اپنے دکھ ہیں, اپنے اپنے پرابلمز ہیں ہمارے. ہمیں کوئی بندہ خوش نظر آتا ہے تو ہم اندر سے جل پہنچ جاتے ہیں, یا اس کو کیا ہے, یہ دیکھو اتنی مہنگائی ہوگی, حالات اتنے خراب ہیں, یہ بندہ ہنسی جا رہا ہے, یہ انجوائے کیا جا رہا ہے. دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے باغ میں سیر کر رہے ہیں, پارک میں ٹہل رہے ہیں. یہ چیزیں دیکھ کے ہم لوگ جیلسی جو ہے یہ ایک قدرتی جذبہ ہے. اسی کے اندر سے کمپٹیشن پیدا ہوتا ہے, اسی کے اندر سے لوگ دیکھ کے چاہیے تو یہ کہ وہ بندہ گھر جائے, بیوی کو اچھے سے کپڑے پہنوائے اور اس کا ہاتھ پکڑ کے اسی باہر پارک میں آ جائے اور آپ کے پاس سے بار بار گزرے کیسے لگاتا ہو. لیکن وہ کیا کرے گا, گھر جا کے بیوی سے کہے گا وہ دیکھو بیوی کتنی شاندار عورت ہے, خاوند کا ہاتھ پکڑ کے واک کر رہی, اور وہ بیچاری اس انتظار میں بیٹھی ہے کہ یہ وہی ہوئے پکڑے اور مجھے بھی بیٹھ. وہی بات ہے ڈائلاگ والی کہ ہمیں ڈائلاگ نہیں کرتا. جی اور ان سے میں نے یہ سیکھا ہے, آج میری 2 بھومیاں خدا نے انہیں جو بلا سے نوازا ہے, بہت اچھا ہمارا ٹائم گزرا ہے, برکت بڑھ رہی ہے. اور میں نے اپنی زندگی میں یہ اپنایا ہے, ہم دونوں نے, کہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا صرف ہماری بہویں ہیں, باقی ہماری بہن بھائی رشتے دار ساتھ. ایسے ہی ہے, بالکل جی, بہت اچھی بات ہے کہ یہ ماشاء اللہ بہت زبردست بات. جی ہو سکتا ہے کہ میں اپنے کچھ کیس ان کو بھیجوں کہ ان کی بھی ذرا تھوڑی سی اس بات, واقعی میں سیریسلی کہہ رہا ہوں. ایک یہاں پہ پروفیسر صاحبہ ہیں, ایک بہت بڑے یونیورسٹی کی پروفیسر ہیں, ان کا بھی یہی مسئلہ تھا. ان کا خاوند سے کوئی جھگڑا نہیں, دونوں کو بلایا, انہوں نے کہا جھگڑا ہے ہی نہیں. میں نے کہا پھر یہ طلاق کے نوٹس کیوں دیے, انہوں نے کہا یہ آپس میں طے کر کے دیو, بیٹھ کے ڈسکس کر کے یہ فیصلہ کیا طلاق سے. تو میں نے کہا پھر میرے پاس کیوں آ گئے ہو, تو وہ جو خاوند تھا اس نے کہا کہ میں کیا کروں, میرے بچے ہیں, مجھے بڑی پریشانی ہے.
میں چاہتا ہوں کہ کسی طرح سے بچوں کے لیے میں یہ برداشت کروں. پھر ان کی ساری بات میں نے سنی تو پتہ یہ چلا کہ ان کے درمیان جھگڑا ہے ہی نہیں. دونوں کہتے کوئی جھگڑا نہیں. میں نے کیا جھگڑا ہے؟ تو پھر خاتون نے بتایا کہ میری ساس جو ہیں وہ ہمیں بسنے نہیں ہے. میرا جھگڑا میری ساس کے ساتھ. اب وہ پروفیسر صاحبہ اس وقت خدا کا شکر ہے کہ ہمارے لیے ایک روشنی کا مینار ہے. میں نے اس کو اور اس کی ساس کو بلا کے ان کی دوستی کرائی. اس کے ساتھ کچھ چیزیں ٹپس شیئر کی. اب وہ دونوں بیسٹ فرینڈ ہیں اور وہ مائی مجھے بار بار شکریہ ادا کرتی ہے میرا کہ میرے بیٹے کو میری پرواہ ہی نہیں. یہ میری بہو ہے جس کو آپ نے سمجھایا اور یہ ٹھیک ہو. اور وہ دونوں مزے سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. کئی لوگوں کو ان کے پاس میں بھیجتا ہوں کہ دیکھو اس نے اپنی ساس کو کیسے راضی. کچھ بھی نہیں کرتی. صبح اٹھتی ہے اپنی ساس کا بلڈ پریشر چیک کرتی ہے, کاغذ پہ لکھ کے اس کو تھما دیتی ہے, سنبھال کے رکھنا, میں شامی آ کے پھر دیتا ہوں. شوگر ٹیسٹ کرتی ہے. اس کے جو کپڑے تھے وہ کہتی ہے میں نے نئے نہیں لے کے دیے, میں نے کمبینیشن چینج کر دی کہ اماں جی شلوار نال سوٹ اس طرح ہونا چاہیے, اے دوپٹہ ادھر لیا کرو. وہ مائی خوش ہوگی بیچاری. اس کو لگا کہ میرا دنیا میں کوئی ہے, کوئی میرا فرینڈ ہے. اور وہ جس سے ڈر رہی تھی وہی اس کی دوست بن گئی. تو اگر بہویں اس طرح سوچنا شروع کریں تو معاملات ٹھیک ہو جاتے. لیکن ہمند نہیں سوچ رہے. دنیا کی ہر بیٹی کو دنیا میں اگر کوئی عزیز ہے اپنی اولاد کے علاوہ تو ماں باپ ہیں. آپ خود سوچیں کہ آپ کی بیوی کا کتنا دھیان اپنے ماں باپ کی طرف ہوتا ہے اگر بوڑھے ہوں, بیمار ہوں. پر ہم ان کو ٹائم نہیں دیتے کہ جا کے ان کا پتہ کر. پیسے تو آپ دیتے ہیں نا صرف, مجھے اور کوئی نہیں ملا اس طرح. یہ بیوی کو موقع دینا چاہیے اپنے ماں باپ کا خیال رکھو جا. اس کو تلقین کرنی چاہیے. جن لوگوں کے بچے بدتمیز ہیں ان کو دیکھنا چاہیے وہ آپس میں کسی بزرگ کا دل تو نہیں دکھا رہے دونوں میاں بیوی میں. ایک گھر میں کسی بزرگ کا دل دکھا ہوا ہے اس گھر میں خوشی نہیں آ سکتی. جو مرضی زور لگا, جتنا مرضی پیسہ ڈال دیں وہاں, سارے کرمنل بدتمیز ہی ہوں گے. خوش ہونا چاہیے آپس میں مل کے ایک دوسرے سے. کوشش کرنی چاہیے کہ آپس میں صلح صفائی رہے. اور آئندہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں سے میری ملاقات ہو سکتی ہے. نمبر ہمارا ہر وقت 24 آورز اوپن ہوتا ہے. جب بھی آپ آنا چاہیں ہمارے پاس, کوئی اپنے بچوں کو بھیجنا چاہیں, دوستوں کو بھیجنا چاہیں, بلا آ جائے. ایوری منتھ تو نہیں ہو سکتا. میں آپ کا ممنون ہوں. آپ نے میری اتنی فضول باتیں ساری سنی ہیں, کیونکہ کوئی ایک کام کی بات کرنے کے لیے بھی 2-4 صفحے فالتو بھی بولنے پڑتے. ایک غزل ہوتی ہے شاعر کی بڑی اچھی, پوری غزل میں 2-3 شعر بہت اچھے ہوتے, بس 2-3 شعروں کے لیے پوری غزل سنا دی. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ.